یہ ظاہری سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان گناہ گار ہے، اور معاشرے میں دو قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ جو گناہ کرتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام بڑا ہی خوفناک ہے، کہ یہ شیطان کے راستے پر ہیں، کہ شیطان نے بھی غلطی کی، گناہ کیا اور اس پہ ڈٹ گیا اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ تو یہ لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ گناہ گار ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں، جس کا مفہوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مغفرت طلب کرتے ہیں، اس پہ ڈٹتے نہیں اور اس پہ لیم ایکسکیوزز نہیں کرتے، بلکہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا صلہ اللہ کے لیے، اللہ سے ان کا صلہ مغفرت ہے، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اسی آیت کی تفصیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا، چاہے دن میں 100 مرتبہ بھی گناہ کرے۔ یعنی بظاہر وہ دن میں 100 مرتبہ گناہ کر رہا ہے، تو بظاہر تو وہ بار بار گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا وبال بھی کم ہوتا ہے، اور اس کا یہ گناہ چھوٹنے کا امکان بھی زیادہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں توبہ کا اور استغفار کا معمول بنائیں، کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے پورے دن میں جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ جو جو کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیے اور جو جو وقت غفلت میں گزارا، اس کو تسلیم کریں اور اس پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ استغفار کو نہ چھوڑیں، توبہ کو نہ چھوڑیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کہ وہ ہستی جو معصوم ہے اور ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو میں اور آپ تو دن میں جانے انجانے میں کئی گناہ کرتے ہیں، تو ہم استغفار کو نہ چھوڑیں، توبہ کو نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اور جو لوگ کسی گناہ میں اس طریقے سے پھنس چکے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹے گا یا اس گناہ سے ہم کیسے نکلیں، تو ان کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 2 عمل بتائے ہیں۔ ایک عمل کہ جب بھی گناہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کر استغفار کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے نکلنے کے لیے میرے لیے راستہ پیدا کر، نکلنے کی صورت پیدا کر کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے وبال کو بھی کم کرے گا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔